بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ مگر قائد اعظم وہ لیڈر تھے جو شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان طے پانے والا میثاق لکھنؤ تھا، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا۔ مگر کانگریس کی ہٹ دھرمی اور ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کی وجہ سے نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی، بلکہ آپ نے صرف مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم اپنے اس ٹاپک میں اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اقبال نے کہا تھا، تو نے پھونکی مردہ دل لوگوں میں آزادی کی روح، تو نے پھونکی مردہ دل لوگوں میں آزادی کی روح، ہم قفس کے طائروں کو تو نے بخشے بالوں پر، ہم کو بخشی تیرے اجاز نفس نے زندگی، کب چٹکتی ہے کلی بے جنبش باد سحر۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ سے دو قومی نظریے کے زبردست حامی رہے، اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس کی روح سے ایک الگ قوم ہیں، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں اپنائیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کے موقع پر خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیرو، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ اس لیے برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ میرے خیال میں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے واضح کر دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید ہی وہ واحد ہدایت کا راستہ ہے جس پہ چل کے مسلمان ایک بہترین ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، کیونکہ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ مزید
11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مغرب کے معاشی نظام خصوصاً سودی کاروبار کے مکمل طور پر خلاف تھے۔ آپ پاکستان میں اسلامی معاشی نظام لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر آپ نے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ جیسا اقبال نے بھی کہا تھا، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگے دل کی خرابی خرد کی معموری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی اور علامہ محمد اقبال کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور وہ لیڈر جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور اپنی تمام انرجیز اس کام کے لیے صرف کر دیں، وہ نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ مگر جب ہم پاکستان کے موجودہ نظام پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا۔ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر، بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، اے قائد ہم اپنائیں گے ہر قول تیرا انداز تیرا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ کوسچن تھا جو آج ہم نے پڑھا۔ اگلی کلاس میں MCQs، شارٹ کوسچن، بلینکس، میچ دا کالم اور لانگ کوسچن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، آپ نے اسے لرن کرنا ہے، اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔